السلام علیکم دوستو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایک معمولی غلطی جیسے کوئی چابی کھو جانا، کسی لفظ کا غلط ترجمہ یا ڈرائیونگ کے دوران ایک غلط موڑ تاریخ کا دھارا بدل سکتا ہے؟ شاید آپ کا جواب نفی میں ہو، کیونکہ اس نوع کی غلطیاں تو ہم روز ہی کرتے ہیں۔ بھلا یہ اتنی خطرناک اور اثر انگیز کیسے ہو سکتی ہیں؟ مگر سچ یہی ہے جناب، انسانی تاریخ پر چند معمولی غلطیوں نے انمٹ نقوش چھوڑے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایسی کچھ غلطیوں کا جائزہ لینے جا رہے ہیں۔ ہیروشیما پر کیا جانے والا ایٹمی حملہ۔ ہیروشیما پر گرایا جانے والا ایٹم بم انسانی تاریخ کا سب سے بڑا المیہ ہے، جس نے نہ صرف ہزاروں زندگیاں نگل لیں بلکہ کئی نسلوں کو متاثر کیا۔ حیرت انگیز امر یہ ہے کہ یہ حملہ فقط غلط فہمی کی وجہ سے رونما ہوا۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ دوسری جنگ عظیم میں اتحادی فوج کی جانب سے محوری قوتوں سے ہتھیار ڈالنے کا مطالبہ کیا گیا۔ اس کے جواب میں جاپانی وزیر اعظم کانترو سوزوکی نے جاپانی زبان کا لفظ مکوساتسو استعمال کیا، جس کے معنی تھے میں اس پر غور کروں گا۔ المیہ یہ رہا کہ اس لفظ کا ایک معنی خاموشی سے قتل کرنا یا رعونت سے نظر انداز کرنا بھی تھا۔ اتحادی فوج میں تعینات مترجم کی غلطی کے باعث امریکہ اسے دھمکی سمجھا، جس کے نتیجے میں امریکہ نے جاپان پر ایٹم بم داغ دیا، جب روس نے خزانہ کوڑیوں کے مول بیچ دیا۔ دوستو، یوں تو سرد جنگ کی وجہ سے روس اور امریکہ کو ایک دوسرے کا دشمن تصور کیا جاتا ہے، مگر ان کے درمیان کاروباری معاہدوں کی تاریخ بھی موجود ہے، اور ایک معاہدہ تو ایسا ہے جس پر روس کو بعد میں بہت پچھتانا پڑا۔ الاسکا کی فروخت ایسا ہی معاملہ تھا۔ کینیڈا کے شمال مغرب میں موجود یہ ریاست 19ویں صدی میں روس کا حصہ ہوا کرتی تھی۔ سلطنت سے دور اور بے آباد ہونے کی وجہ سے یہ خطہ روسی خزانے پر بوجھ تھا، اور اس زمانے میں پے در پہ جنگوں کی وجہ سے روس شدید مالی مسائل سے دوچار تھا، سو اس نے فقط 7 ملین کے عوض اسے امریکہ کو فروخت کر دیا۔ یہ فیصلہ بعد میں غلط ثابت ہوا، کیونکہ امریکی ماہرین اور سائنسدانوں کو جلد احساس ہو گیا کہ الاسکا معدنی ذخائر سے مالا مال ہے، اور آج ان ذخائر کی مالیت کئی بلین ڈالرز میں ہے۔ مریخ کے پراسرار باشندے۔ دوستو، خلائی مخلوق کا تصور صدیوں پرانا ہے، مگر یہ تصور کہ ہمارے قریبی سیارے مریخ پر بھی خلائی مخلوق کا بسیرا ہے، دراصل اطالوی حیدان کے الفاظ کی غلط تفہیم سے پیدا ہوا۔ 1877 میں مریخ پر تحقیق کرنے والے ایک اطالوی حیدان نے سیارے کی سطح پر نظر آنے والے لکیروں کے لیے جو لفظ استعمال کیا تھا وہ کینال یعنی انگریزی لفظ نہروں کے قریب تھا۔ امریکی ماہر فلکیات نے برسوں بعد جب اس کی تحریر پڑھی تو وہ سمجھا کہ محقق اس طرز کی نہروں کا تذکرہ کر رہا ہے جیسی نہریں انسان زمین پر کھودتے ہیں۔ اسی سے اس خیال نے جنم لیا کہ ضرور مریخ پر بھی کوئی مخلوق آباد ہوگی، اور پھر یہ تصور پوری دنیا میں پھیل گیا۔ چابی جو ٹائٹینک کو بچا سکتی تھی۔ دوستو، اشرے گزر جانے کے بعد ٹائٹینک کی غرقابی آج بھی موضوع بحث ہے۔ یوں تو اس کے کئی اسباب ہیں، مگر اس کا بڑا سبب ایک اعلیٰ عہدیدار کی معمولی غلطی تھی۔ وہ افسر جس کے پاس کیبنٹ کی چابیاں تھیں جہاں دوربین رکھی جاتی تھی، اسے آخری وقت میں نامعلوم وجوہات کی باعث عملے سے الگ کر دیا گیا۔ شومائی قسمت کہ وہ شخص اپنی جگہ آنے والے افسر کو اس الماری کی چابی فراہم کرنا بھول گیا، اور ٹائٹینک اپنے سفر پر روانہ ہو گیا۔ دوربین نہ ہونے کے باعث عرشے پر تعینات افسر برفانی تودہ نہیں دیکھ سکا، اور اس کا نتیجہ ایک ہولناک حادثہ کی صورت میں نکلا۔ جنگ کے دنوں میں بیوی کی سالگرہ۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران 6 جون 1944 کو اتحادی فوج نے شمال مغربی یورپ کو نازی فوج سے آزاد کروانے کے لیے نارمنڈی کے ساحل پر اپنی فوج اتاری۔ بظاہر جرمن فوج پوری طرح تیار تھی، بس ان کا کمانڈر غائب تھا۔ وہ اپنی بیوی کی سالگرہ کی وجہ سے چھٹی پر تھا۔ اس کی عدم موجودگی اتحادی فوج کے حق میں گئی، جس نے فرانچ ساحل پر قبضہ کر لیا، اور اسی سے ان واقعات کا سلسلہ شروع ہوا جو جرمنی کی شکست پر ختم ہوا۔ دوستو، اگست 1985 کو جاپانی بوئنگ 747 جہاز کو ٹھیک سے مرمت نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے 520 افراد اپنی جان سے گئے۔ حادثے کے بعد جاپان ایئر لائن کے صدر نے استعفیٰ دے دیا، انسپیکشن انجینئر نے خودکشی کر لی، اور جاپان میں ہوائی سفر کرنے والوں کی تعداد میں 1/3 کمی ہوئی۔ گوگل کو فروخت کرنے کی پیشکش۔
دوستو گوگل کے بانی لیری اور سرگے بیر نے 1999 میں ایکسائٹ کے سی ای او جارج بیل سے رابطہ کیا اور انہیں صرف $1 ملین میں گوگل فروخت کرنے کی پیشکش کی۔ جارج نے انکار کر دیا۔ گوگل کے بانیوں نے گوگل کی قیمت کم کر کے $7,50,000 بھی کر دی، لیکن جارج نے پھر بھی انکار کر دیا، اور آج گوگل کی مالیت $498 ارب ہے۔ دوستو 1958 میں ماؤ کو چین میں لاکھوں چڑیوں کو فصلوں کو نقصان پہنچانے کی وجہ سے موذی سمجھ کر مار دیا گیا۔ چڑیوں کی کمی کی وجہ سے چین میں حشرات میں اضافہ ہو گیا۔ حشرات نے چین میں فصلوں کو بہت نقصان پہنچایا۔ اسی وجہ سے چین قحط کا شکار ہو گیا۔ اس قحط کے باعث چین میں 2.5 کروڑ سے 4.5 کروڑ افراد مارے گئے۔ مشہور زمانہ میوزک بینڈ بیٹلز نے 1 جنوری 1962 کو ڈیکا ریکارڈز کے لیے آڈیشن دیا۔ انہیں یہ کہہ کر مسترد کر دیا گیا کہ ان کا اس فیلڈ میں کوئی مستقبل نہیں۔ یہ موسیقی کی دنیا کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ فرانس فرڈینڈ سلطنت آسٹریہ ہنگری کے ولی عہد تھے۔ وہ 28 جون 1914 کو اپنی بیوی صوفی کے ساتھ بوسنیا کے دارالحکومت کے دورے پر تھے۔ راستے میں 6 سرب دہشت گردوں نے ان پر ہینڈ گرنیڈ سے حملہ کیا، جس سے وہ تو محفوظ رہے لیکن ان کے ساتھی زخمی ہو گئے۔ دارالحکومت پہنچ کر وہ زخمیوں کو دیکھنے کے لیے ہسپتال جا رہے تھے۔ راستے میں ڈرائیور نے غلطی سے گاڑی کو غلط سڑک پر موڑ لیا۔ غلطی کا احساس ہونے پر ڈرائیور نے گاڑی کو پیچھے کیا۔ گاڑی 19 سالہ گاوریلو پرنسیپ سے ٹھیک 5 فٹ کے فاصلے پر آ گئی۔ گاوریلو ولی عہد کو قتل کرنے کے ارادے سے آیا تھا، اور ڈرائیور کی غلطی نے ولی عہد کو اس کے سامنے کر دیا۔ گاوریلو نے 2 فائر کر کے ولی عہد اور ان کی بیوی کو قتل کر دیا۔ اس قتل کی وجہ سے ہونے والے پے در پہ واقعات سے پہلی جنگ عظیم کا آغاز ہوا۔ ولی عہد کے قتل پر آسٹرو ہنگری سلطنت نے سربیا سے جنگ شروع کر دی۔ روس سربیا کے دفاع کے لیے آگے آیا۔ فرانس اور جرمنی آسٹرو ہنگری کی حمایت میں جنگ میں کود پڑے۔ جرمنی نے بیلجیم پر حملے کا منصوبہ بنایا تو برطانیہ بھی جنگ میں کود پڑا۔ یوں ڈرائیور کی غلطی نے پہلی جنگ عظیم شروع کرا دی، جس نے ہمیشہ کے لیے تاریخ کے رخ کو موڑ دیا۔ 1988 میں رابطہ کے فقدان اور شفٹ کی تبدیلی کے فرق سے پائپر براوو آئر ریک کے عملے کو ایک پمپ پر سیفٹی والو کا پتہ نہ چلا۔ اس کے نتیجے میں گیس لیک ہوئی اور بہت بڑا دھماکہ ہوا۔ اس دھماکے سے 167 افراد مارے گئے اور $3 سے $4 ارب کا نقصان ہوا۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران انگریز سپاہی ہنری ٹینڈ نے فرانسیسی محاذ پر ہٹلر سے دو بدو مقابلہ کیا۔ ہنری نے زخمی ہٹلر پر ترس کھا کر اس کی زندگی بخش دی۔ اگر ہنری ہٹلر کو اس وقت گولی مار دیتا تو لاکھوں افراد ہٹلر کے ہاتھوں مارے جانے سے بچ جاتے۔ کیلیفورنیا کی تاریخ میں سب سے بڑی آگ سیڈر فائر کہلاتی ہے۔ یہ آگ ایک شکاری نے لگائی تھی اور بجھائی نہیں۔ یہ آگ بعد میں 2,70,000 ہیکٹر کے رقبے پر پھیل گئی۔ اس آگ نے بہت سے افراد کو ختم کر دیا اور $1 سے $5 ارب کا نقصان کیا۔ دوستوں امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔